ہم ان سب چیزوں کو کیسے روکیں. تو ظاہر ہے یہ جو سب لوگ کرتے ہیں یہ کیوں کریں گے؟ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہے جس کے اندر وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ اسکول کی ٹیچنگ ٹھیک نہیں ہے جس کے اندر وہ پڑھے ہیں، یا وہ تعلیم کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا اس تعلیم میں ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا موضوع اگین جیسے ہمارے ہاں کل سلسلہ آج کل چل رہا ہے پاکستان میں یا مسلمانوں میں، خاص طور پہ پاکستان میں حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے کہ جس سٹیج پہ یا جہاں ہم پہنچے ہیں یا ہمارا ملک پہنچا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ آج کا موضوع ہے اخلاقی پستگی. آپ اس کو مورل ڈس آرڈر کہہ لیں، مورل ڈاؤن فال کہہ لیں، مورل بینکرپسی کہہ لیں، کچھ بھی نام دے لیں. یہ آخر ہماری اخلاقی پستگی اس نہج کو پہنچی کیوں؟ یعنی کیا ہوا کہ ہم یہاں پہنچے؟ بات تو پورے مسلم امہ کی ہے، نہ صرف پاکستانیوں کی. یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی قوم اخلاقی پستگی کا شکار ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، اور اس پستگی تک پہنچنے میں کسی فرد کو یا قوم کو بہت وقت بھی لگتا ہے، ایک دم نہیں پہنچتے، اور اس کے پیچھے پھر بہت سارے عوامل ہیں. اب آئیے ان عوامل میں جو ہیں ان کو باری باری ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ عوامل ہیں کیا کیا. پہلی سب سے بڑی وجہ جس کا میں نے پہلے بھی کافی دفعہ ذکر کیا، وہ کسی قوم کی اخلاقی پستگی کی وجہ ماں باپ کی بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا ہے. اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ماں باپ کو ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا، یا وہ خود جانتے نہیں تھے، یا ان کی تعلیم اتنی نہیں تھی، یا ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تھی، یا وہ سب جانتے تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. اب دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. جیسے کہ ایک عادت وقت کے ساتھ ساتھ ہماری قوم میں ڈیولپ ہوئی، اور وہ یہ کہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی سے ملتے ہوئے، کسی سے ریلیشن بناتے ہوئے ہم پیسے اور پیسے کی رٹ لگا رہے ہیں. یعنی ہماری دوڑ پیسے کے پیچھے ہے، یعنی پیسہ حاصل کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کر گزرنا پڑے وہ کر گزریں گے. ہوتا کیا ہے، جب آپ حلال کمانے کے قابل نہیں رہتے، یا آپ پیسہ زیادہ اکٹھا کرنے کے چکر میں آپ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اور وہ چیز جو حرام ہے اس کو جائز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا آج کل کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے اگر آپ رشوت دینی پڑے تو جائز ہے. بھائی وہ جائز نہیں ہے. آپ اس کو جائز کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ آپ جو کام کر رہے ہیں، بھلے آپ کا کام جائز ہو یا ناجائز ہو، اگر آپ اس کے لیے آپ کو رشوت دے رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک جائز کام تھا، مجھے اس کے لیے رشوت دینی پڑی، یہ ایک ناجائز کام تھا، مگر چونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم وہ رشوت دینے پہ مجبور ہیں، ورنہ وہ ہمارا جائز کام بھی نہیں ہوگا، تو وہ آپ ایک الگ بات ہے، بٹ آپ اس رشوت دینے کو پھر بھی جائز نہیں قرار دے سکتے کسی لحاظ سے بھی. میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ رشوت کو جائز کریں یا ناجائز کریں. میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ میں کسی بھی حالت میں رشوت کو، وہ بھلے جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے ہو، وہ مجبوراً دینی پڑے، وہ آپ کو روٹی کمانے کے لیے دینی پڑے، میں اس کو ناجائز ہی سمجھتا ہوں. ایک اور پہلو یہ ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ اور خصوصاً ماں کا روزمرہ کا جو اس کا اپنا ذاتی رویہ ہے، اس کا جو بول چال ہے، اس کا جو لین دین ہے، اس کا جو رشتوں کا احترام ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ایک بچے کی تربیت میں اہم رول ادا کرتی ہیں.
اور بچے کی مورل ویلیوز بناتی ہیں. یعنی بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ جب مخاطب ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو کیسے ہوتی ہے, جب وہ کسی سے ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے, جب وہ کسی کی رسپیکٹ کرتی ہے, کسی کو احترام دیتی ہے تو کیسے دیتی ہے, جب وہ محلے دار سے ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے, اپنے سے بڑوں سے ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے, اپنے سے چھوٹوں سے ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے, لین دین میں کیسی ہے, اس کی ٹون کیا ہے. یہ وہ سب چیزیں, اس سے بھی ایک بچے کی ایک مورل ویلیو بنتی ہے. یعنی وہی بچہ سیکھے گا اور وہی بچہ کرے گا. اس اخلاقی پسگی کی دوسری بڑی وجہ سوشل اور اکنامک انیکوالٹی, یعنی یہ جو پیسے کی, دولت کی غیر مساوی تقسیم جو ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی اخلاقی پسگی کی وجہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک قوم کے افراد کے اندر یہ دولت کی جو غیر مساوی تقسیم ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانوں میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. اور ایک عام آدمی جو کیا یوں کہیے کہ غریب آدمی ہے, وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. یعنی دولت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مضبوط ہیں, جو اثر و رسوخ والے ہیں, جو سورسز رکھتے ہیں کہ وہ ہر غلط کام کر سکتے ہیں اور پیسہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انصاف نہیں ہے, اس کے لیے مساوی مواقع نہیں ہیں اس پیسہ حاصل کرنے کے لیے. اور اس طرح وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ غیر اخلاقی حربے استعمال کرتا ہے اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے, اپنا حق حاصل کرنے کے لیے, بیکاز وہ بیچارہ محروم ہے اس تمام نعمتوں سے جو وہ نعمتیں جو اس کے لیے بھی مساوی ہونی چاہیے تھی, جیسے تعلیم ہے, بچوں کے کپڑے ہیں, کھانا پینا ہے, رہائش ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, اور وہ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ غیر اخلاقی حربہ استعمال کرے گا. تو ایک ایسی پستگی میں چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ جب ایک دفعہ کرے گا تو پھر وہ جب بار بار کرے گا تو اس کو وہ چیز بری لگے گی نہیں. اس کی تیسری وجہ اس اخلاقی پسگی کی وہ ہے پولیٹیکل کرپشن. اب آپ دیکھیے کہ جو بھی ہمارے لیڈرز آتے ہیں, پولیٹیشنز آتے ہیں, جو باقی خاص طور پہ تو انہی کی بات کروں گا, جب وہ اوپر آتے ہیں تو وہ ایگزامپل ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے. اب اگر آپ کا ایک لیڈر, میں پاکستان کی بات نہیں جنرل بات کر رہا ہوں, اب اگر آپ کا ایک لیڈر کرپٹ ہوگا, یعنی آپ کا اگر لیڈر کہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لاء غلط ہے, لیکن میں اسی لاء میں رہتے ہوئے اسی کو مینیپولیٹ کر رہا ہوں, پیسہ حاصل کر رہا ہوں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ کچھ پیسہ بنا رہا ہے اور اس کے سورسز بتانے سے قاصر ہے, یا یوں کہیے کہ اس کو وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے, تو وہ کرپشن جب نیچے والا عام آدمی دیکھتا ہے, جو کہ غریب ہے, جو ہیو ناٹس ہیں, جن کے پاس کم ہے, جو اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہے, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی جب ہمارے بڑے یہ سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. تو یہ بھی ایک اخلاقی پسگی کی وجہ بنتی ہے, بیکاز وہ ظاہر ہے وہ پھر اخلاقیات کو ایک طرف کرے گا اور وہ سب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں ہیں, ہم سے بڑے لوگوں میں ہیں, یا جن کو وہ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہیں, وہ پولیٹیشنز ہیں یا وہ بزنس مین ہیں یا کوئی بھی ہیں, جن کو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے بعد پیسہ آیا, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیوں آیا, کیسا آیا. تو وہ یہ سب کام کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ انلیگل ہوں گے, غیر اخلاقی ہوں گے. اب آئیے اس کی چوتھی وجہ ایک ہے میڈیا انفلوئنس. اب میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل وائلنس دکھایا جاتا ہے, مس انفارمیشن ہے, سینشلزم ہے, یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا, سینسیشن پیدا کرنا کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ایکچول ہیں ان کے بارے میں جو ایکچول انفارمیشن ہے وہ نہ دینا, یا ان کو توڑ کے بیان کرنا, ایک وائلنس دکھانا بہت زیادہ, یہ وہ سب چیزیں جو کہ اس اخلاقی پسگی کا سبب بنتی ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے یوٹیوب چینل جو ہیں ان کے اگر آپ تھمب نیل دیکھیں تو اس کے بعد ایک بڑی
سینسیشن پیدا کرنے والی ایک ہیڈ لائن اس پہ لکھا ہوگا، ایک سینٹینس لکھا ہوگا، وہ جب آپ اس کا ویلاگ اندر دیکھیں گے تو اس میں کوئی چیز ہوگی نہیں اس کے بارے میں، وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی جو باہر لکھا ہوتا ہے. تو یہ سب جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. اب دوسرا بندہ جو فرض کرے کام کر رہا ہے وہ کہے گا یار اگر میں یہ لکھ کے یہ سینسیشن پیدا کر کے ہے نا، یہ ہیجان پیدا کر کے میں یہ اگر پیسے کما سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کماؤں. تو وہ ایک اخلاقی پستی کا باعث بنتا ہے. یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو کیسے روکیں. تو ظاہر ہے یہ جو سب لوگ کرتے ہیں یہ کیوں کریں گے؟ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہے جس کے اندر وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ اسکول کی ٹیچنگ ٹھیک نہیں ہے جس کے اندر وہ پڑھے ہیں، یا وہ تعلیم کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا اس تعلیم میں ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے. ایک اور وجہ اخلاقی پستی کی ٹیکنالوجیکل چینجز، وقت کے ساتھ ساتھ جو عام پبلک کے جو پرائیویسی کے کنسرنز ہیں، سائبر جو بلنگ ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے، یعنی انفارمیشن کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اب دنیا میں تو یہ ایک کام ہو رہا ہے، جیسے امریکہ میں اور کینیڈا میں اور یورپ میں بھی کافی یہ پرائیویسی لاز بن رہے ہیں لوگوں کے. یعنی آپ کا ایک فرض کریں ایک سیل نمبر ہے تو آپ کو کوئی ایسا بندہ میسیج نہیں بھیج سکتا جس کو آپ نے اجازت نہ دی ہو. کیا وہ آپ کو میسیج بھیج سکتا ہے؟ وہ خواہ بڑے مارکیٹنگ کا ہو یا کسی طرح کا میسیج بھی ہو. آپ کی جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے یا آپ کا جو پرائیویٹ نمبرز ہیں، آپ کی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں، وہ کسی دوسرے شخص تک نہیں پہنچ سکتی، یا اگر پہنچیں گی تو وہ اس کو یوز نہیں کر سکتا. یہ جو پرائیویٹ لاز بن رہے ہیں، پرائیویسی کے لاز بن رہے ہیں، یہ اتنے ڈیپ ہیں کہ اس کے اوپر اتنا کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں پرائیویسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کسی کے بیڈ روم تک چلے جائیں، بلکہ اب یہ دیکھیں نا کہ بہت سارے یوٹیوبرز ہمارے جو دوست ہیں وہ لوگوں کو اپنے بیڈ روم تک لے جاتے ہیں، اپنے گھروں تک لے جاتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں ایک چیز دیکھ رہا تھا جو مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ ایک شخص اپنا گھر دکھا رہا ہے یوٹیوب کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ماسٹر بیڈ ہے اس ماسٹر بیڈ کے ساتھ جو ماسٹر باتھ اٹیچ ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی وال نہیں ہے، صرف ایک گلاس ہے، کلیئر گلاس. اخلاقی پستی کی انتہا ہے. یعنی آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ پرائیویسی کنسرن اتنے زیادہ ہیں اس کے اوپر. اسی طرح ہی لوگ آپ کو میڈیا کے اوپر آپ کو بلنگ کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ بلنگ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو اگین جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، اس کو توڑ موڑ کے اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تضحیق ہو. یہ وہ بہت بڑی چیزیں ہیں جس سے اخلاقی پستی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک اور چیز جو اخلاقی پستی کے زمرے میں آتی ہے وہ ہے لاس آف کمیونٹی اینڈ سوشل بانڈ. اچھا، ہمارے بہت عرصہ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے اندر سوشل بانڈ تھا، فیملی بانڈ ہوتا تھا. یعنی ایک فیملی کے لوگ، تایا، چچا، بہنیں، پھوپھیاں، یہ سب لوگ آپس میں ملتے تھے. ان کے اندر ایک بانڈ ہوتا تھا، ان کا ملنا جلنا ہوتا تھا. ایک کمیونٹی کا ایک بھرم ہوتا تھا، ایک بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا. سب کو ہر دوسرے کے بچوں کے بارے میں سب پتہ ہوتا تھا. کوئی ایک بڑا دوسرے بڑے بچوں کو، کسی دوسرے کے بچوں کو کہہ سکتا تھا کہ بیٹا آپ یہ برا کام کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور روک سکتا تھا، ٹوک سکتا تھا. اسکول میں ٹیچر کچھ کہتا تھا تو جو ماں باپ ہوتے تھے وہ سنتے تھے کہ ہاں ٹیچر نے اس کو ڈانٹا ہے یا کچھ کہا ہے تو اس کی کسی کو وجہ ہوگی کہ اس نے کوئی برا کام کیا. اب وہ جو سارے سوشل بانڈ ہیں ہمارے، وہ سب آلموسٹ ٹوٹ چکے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ٹوٹ چکے ہیں، ابھی بھی کچھ فیملیز میں ہیں، بالکل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت حد تک ٹوٹ چکے ہیں. اب ہم جب کوئی دوسرا ہمارے بچوں کو کچھ کہے تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. تو وہ سوشل بانڈ جو ہمارے فیملیز کے اندر تھا وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. تو وہ برائی ہم اس کو بری چیز سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک اخلاقی پستی کی وجہ بنتی جا رہی ہے. اچھا، جن قوموں نے مادی ترقی کی ہے اس کی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ یاد رکھیے، وہ اخلاقی عروج ہے. ایکچولی ٹھیک ہے، پیسہ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے. جن لوگوں نے ترقی کی ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، لیکن اس پیسے کو حاصل کرنے کے پیچھے ایک جو بڑی وجہ وہ اخلاقی عروج ہے.
ان قوموں کے ہاں ہر فرد، ماں ہو یا باپ یا پھر استاد، سب مل کر بچوں کی اخلاقی تربیت ایک بھرپور انداز میں کرتے ہیں یا اس کے اوپر ایک بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہاں تو اریانی عام ہے، ننگی فلمیں ہیں، موویز دیکھتے ہیں وہ لوگ، تو یہ یاد رکھیے کہ ان کے ہاں یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں اریاں لباس یا جس کو ہم اریاں کہتے ہیں یا وہ اس طرح کی موویز، وہ ان کے ہاں برائی سمجھی نہیں جاتی، وہ اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ بری چیز ہے تو آپ اس کو ایک طرف کر دیجئے، باقی چیزیں دیکھیے کہ جیسے جھوٹ ہے، کم تولنا ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاں آپ کو بہت کم ملتی ہیں، اگر تھوڑی بہت ہیں بھی تو اتنی کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بہت ساری چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں کسی دوسری قوم کی یا کسی دوسرے فرد کی اخلاقی ترقی کی، لیکن یہ پھر ویلاگ کافی لمبا ہو جائے گا، تو میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اس کے پارٹ 1 کو۔ تو پارٹ 2 میں اس کو ایک واقعے کے ساتھ یا 2 واقعے کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دوسروں میں ہمارے اندر میں کیا فرق رہ گیا اور اقبال اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ تو توجہ کے لیے شکریہ، دیکھیے گا پارٹ 2۔ اللہ حافظ۔